چراغ علم جلاؤ تو راستے روشن ہوں، جہالتوں کے اندھیرے خود ہی بکھر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے آگ کا دریا کا تنقیدی جائزہ۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا سب سے اہم اور اردو ادب کا ایک عظیم ناول ہے۔ یہ ناول 1953 میں پاکستان سے شائع ہوا۔ آگ کا دریا لکھ کر قرۃ العین حیدر نے اردو ناول کو ایک نئی روح بخشی ہے۔ یہ ناول اردو ادب کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ گیان بیٹ ایوارڈ یافتہ یہ ناول قرۃ العین حیدر کی فنکارانہ صلاحیتوں کا ایک مکمل ثبوت ہے۔ آگ کا دریا اردو ناول نگاری میں ایک منفرد شخصیت کا حامل ہے، کیونکہ اس ناول کے ذریعے قرۃ العین حیدر نے اردو ناول کو فکر و فن کی انتہائی بلندیوں سے روشناس کرایا ہے۔ اگر اس کو 20ویں صدی میں ناول نگاری کا عظیم کارنامہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس ناول کا کینوس بہت وسیع اور پھیلا ہوا ہے۔ ہندوستان کی تہذیبی تاریخ ہزارہ برس کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے اس ناول میں ہندوستانی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح انہوں نے پیش کیا ہے، اس پر پاکستان میں کئی دفعہ ان کی مخالفت بھی کی گئی، مگر سنجیدہ حلقوں نے ناول کی خوب پذیرائی بھی کی۔ آگ کا دریا ایک ذہین ناول ہے۔ اس میں قرۃ العین حیدر نے وقت کو دریا کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وقت نے اپنی رفتار بدلے ہوئے حالات اور ماحول سے تہذیبیں بنی اور مٹ گئی، ان سب چیزوں کو ناول نگار نے دریا کے بدلتے ہوئے روپ میں پیش کیا ہے، جو زندگی اور موت کے چکر سے آزاد ہے، کیونکہ وقت کو کبھی بھی موت نہیں آتی۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول میں شعور کی روح کی تکنیک کو برتا ہے۔ شعور کی روح کو ناولوں میں ذہنی تاثرات کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب بھی بے ربط ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے خیالات کو دوسرے کے سامنے پیش کرتا تو الفاظ کی ترتیب دب جاتی ہے۔ بس اتنا ہی کچھ ربط و تسلسل شعور کی روح کے ناولوں میں ملتا ہے۔ اس تکنیک اور انداز کو کام میں لاتے ہوئے قرۃ العین حیدر نے یہ ناول لکھا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کو 3 تہذیبی ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 پر ناول کا پہلا حصہ موجود ہے۔ ناول کے پہلے حصے میں ہم ہندوستان کی تاریخ میں 2500 سال قبل کی فضا سے دو چار ہوتے ہیں۔ معاشرت، طرز فکر اور اقتدار زندگی سب وہی ہیں جن سے اس دور کا انسان پہچانا جا سکتا ہے۔ اس دور کو ہم گوتم بدھ کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس قدیم عہد کا گوتم بدھ فلسفی ہے، وہ اپنے عہد کا نمایاں طالب علم ہے۔ ناول کا دوسرا حصہ مسلمانوں کی آمد کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ان مسلمانوں میں عربی کا ایک نثر نگار قبول کمال بھی ہے، جس نے جون پور کے کتب خانے میں بیٹھ کر ہندوستان کی تاریخ بھی لکھی۔ اس نے ہندوستان کے مختلف مقامات کی سیر بھی کی اور لوگوں سے تبادلہ خیال۔ اسلام کی تعلیمات نے ہندو بھکتوں کو بھی خوب متاثر کیا۔ ناول کا تیسرا حصہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اب ناول میں ایودھیا اور پاٹلی پتر کی جگہ فیض آباد اور لکھنؤ کی تہذیب سامنے آتی ہے۔ لکھنؤ کی تصویر کشی قرۃ العین حیدر نے بڑی کامیابی کے ساتھ کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان میں تجارت کی کوٹھیاں بنا رہا تھا۔ ناول کے چوتھے حصے میں نواب کمن اور پروفیسر تلمبر دت کی اولاد یوپی کے اونچے طبقہ کی تعلیم یافتہ افراد بن کر ابھرتے ہیں، جو ذہین، حساس اور خوددار ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں۔ ان میں گوتم، کمال، میری شنکر، چمپا، احمد، نرملا اور سلو وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر ہاتھ کی زبان میں قرۃ العین حیدر نے ایک فرق قائم کیا ہے اور قابل ذکر انفرادیت کے ساتھ ہر آیت کے لوگوں کی زبان کی عکاسی کی ہے۔ ہر معاملے میں ناول کا جواب نہیں۔ بقول پروفیسر اسلوب احمد انصاری، جس وسعت کے ساتھ اس ناول میں تاریخی شعور اور تخلیقی آداب کو سمویا گیا ہے، اس کے پیش نظر آگ کا دریا نہ صرف ناول نگاری کے اب تک کے کارناموں میں شاہکار کا درجہ رکھتا ہے، بلکہ ہماری زبان کے آداب میں بھی اس کی جگہ ایک ایسی منفرد اور ممتاز ہے کہ اس کی ہمسری شاید عرصہ تک ممکن نہ ہو سکے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کے اسلوب کی انتہا کے طور پر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے جو ہیئت تشکیل دی تھی، جس مواد کا انتخاب کر کے اسے پرت در پرت برتا تھا، جن فکری مباحث کو چھیڑا تھا، جن تکنیکوں سے کام لیا تھا اور جن زبان کا استعمال کیا تھا، وہ سب ایک خوبصورت سانچے میں ڈھل کر آگ کے دریا کی شکل میں منظر عام پر آ گئی۔
कुर्रतुल ऐन हैदर ने मनाजर की तस्वीर कशी में भी शायराना ज़ुबान को खूबसूरत इस्तेमाल किया है। असलूब में शेरियत और ड्रामाइत का यह असर नावल की शुरू से लेकर आखिर तक नज़र आता है। कुर्रतुल ऐन हैदर के फ़न की इंफरादियत के इम्तियाज़ी पहलू जो हर कारी को मुतासर करता है, इनका खूबसूरत रवां दवा और शाइस्ता नसरी असलूब है। आग का दरिया में वक्त के गहरे वजूदी इरफान के साथ मौत भी ज़िंदगी के लाजमी नतीजे की सूरत में हर जगह सामने आती है। हाइड गर्म और शाख्तर के नज़दीक मौत के इरफान के बगैर वजूद कभी मोतबर नहीं होता। आग के दरिया में मौत का एक और रुख और तजर्बा निर्मला की मौत की सूरत शक्ल पजीर होता है। मजमूई एतबार से देखा जाए तो कुर्रतुल ऐन हैदर का यह नावल हिंदुस्तान की तहजीबी और तारीखी ज़िंदगी की रवायत पर हावी है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने कसरत से मुताला किया है और तजर्बात हासिल किए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अदब को तवज्जो से पढ़ा है और किसी भी पहलू, किसी भी अंदाज़े हयात और किसी भी तहरीर को अपना मौजू बना सकती हैं। इनके नावल में इन तमाम का हसीन इम्तजाज जलवागर है। शऊर की रूह और तलामज़ ख्याल के ज़रिए नावल आग का दरिया की तकनीक को उन्होंने ताजगी और दिलकशी और तवानाई अता की है।